ماں باپ کا جو ایک گھنا سایہ ہے، ایک نعمت ہے، اس کی قدر اس میں شک نہیں ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے جب وہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ بہت تھوڑے لوگ ایسے ہیں کہ جو زندگی میں ان کی قدر کرتے ہیں، تھوڑے لوگ ہیں جو زندگی میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد جو حکم فرمایا وہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا تمہارے رب نے تمہیں حکم دیا ہے کہ اس کے ساتھ شرک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور پھر فرمایا اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا اور اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سوال کیا گیا، یا رسول اللہ سب سے بہترین عمل، حضور فرماتے وقت پہ نماز پڑھنا، وقت پر نماز پڑھنا، اور اس کے بعد حضور فرماتے اس کے بعد ماں باپ کی خدمت کرنا۔ والدین انہوں نے بڑے دکھ دیکھے ہوتے ہیں، بڑی تکلیف کا سامنا کیا ہوتا ہے، اذیتوں کے ساتھ اولاد کو پالا ہوتا ہے، اور جب اولاد بڑی ہو اس کا حق بنتا ہے، اس کا حق بنتا ہے اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، تابعداری کرے۔ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ بخاری اور مسلم میں یہ بات موجود ہے، 3 دوست جا رہے تھے سفر میں، دوران سفر طوفان آیا اور طوفان بڑا سخت، انہوں نے اپنے آپ کو طوفان سے بچانے کے لیے غار میں پناہ لی، اور جب غار میں پناہ لی تو طوفان کی وجہ سے ایک بہت بڑا پتھر اوپر سے گرا اور اس نے غار کا منہ بند کر دیا۔ اب وہ تینوں پریشان تھے، جائیں تو کدھر جائیں، بڑا زور لگایا، بڑا دھکا لگایا، تینوں نے مل کر کوشش کی کہ یہ پتھر ہٹ جائے اور ہم باہر نکل جائیں، لیکن وہ پتھر بڑا وزنی تھا، بھاری تھا۔ اب تینوں بیٹھ گئے، انتظار ہے موت کا، کیا باہر تو جا نہیں سکتے، نہ کھانے کے لیے نہ پینے کے لیے، اب موت کا انتظار کرے بیٹھ کے۔ حضور فرماتے ان میں سے پھر ایک نے کہا کہ آؤ نا، جو نیک کام ہم نے کیے ہیں، جو ہم نے نیک کام کیے ہیں، اللہ سے ان کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، اللہ سے وسیلے کی دعا کرتے ہیں۔ کچھ لوگ وسیلے کے انکاری ہیں، کہتے نہیں جی مانگو اللہ سے، ڈائریکٹ ہی مانگو، یہ دینے والا تو رب ہی ہے۔ آج تو کسی جناب وزیر منسٹر کے پاس ڈائریکٹ نہیں جا سکتا، اس کے پاس جانے کے لیے تجھے جناب اپنے گاؤں کے چودھری سے لے کر ایم پی ایم این اے تک اور پتہ نہیں کس کس کی سفارش ڈھونڈنی پڑتی ہے، ڈائریکٹ ہی اللہ سے مانگو۔ اللہ نے جتنے بھی احکامات دیے ہیں ڈائریکٹ دیے ہیں بندوں کو۔ اچھا بولو، قرآن کس کے ذریعے آیا، رمضان کس کے ذریعے آیا، یہ اتنی نعمتیں اللہ نے تو اپنا پتہ خود بتایا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے تو پہلے کہا قل سونیا تو کہہ دے، قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ فرمائیں ان کو۔ اللہ نے تو اپنا ایک ہونے کا پتہ بھی مصطفیٰ کے ذریعے بتایا۔ باہر کیا باتیں لمبی ہو جائیں گی، اپنے عقیدے تھوڑے سے مضبوط کریں، تھوڑے سے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شرک نہ کریں زندگی میں، وہ معاف نہیں ہوگا، لیکن نبی کی بے ادبی بھی کبھی بھی معاف نہیں ہوگی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بخاری مسلم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ حضور فرماتے کہ ان میں سے ایک بولا کہ آؤ یار اللہ کی بارگاہ میں نا، جو ہم نے نیک کام کیے ہیں ان کا واسطہ، ان کے وسیلے سے اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک بولا یا اللہ تجھے پتہ ہے، یا اللہ تو جانتا ہے، میں ایک عورت، ایک لڑکی کے ساتھ گناہ کا ارادہ رکھتا تھا اور میرے دل میں تیرا خوف آ گیا اور میں نے گناہ سے ہاتھوں کو روک لیا، میں ہٹ گیا۔ اللہ اگر تجھے یہ میری ادا پسند آئی ہے تو مہربانی فرما ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ راوی لکھتے ہیں حضور فرماتے پتھر تھوڑا سا سرک گیا، تھوڑا سا ہٹ گیا۔ دوسرے نے کہا یا اللہ میرے پاس ایک بندہ کام کرتا تھا، مزدوری کرتا تھا، وہ چلا گیا اپنی مزدوری چھوڑ کے، جو اس کی اجرت بنتی تھی میں دینا چاہتا تھا لیکن وہ اپنی مزدوری لیے بغیر چلا گیا۔ یا اللہ پھر میں نے اس کے پیسے خرچ نہیں کیے، میں نے رکھ دی امانت کے طور پہ، میں نے کہا جب وہ آئے گا تو میں لے لوں گا۔ پھر میرے دل میں خیال آیا، میں نے ایک بکری لی، اس کے پیسوں سے میں نے بکری لی، اس سے پھر ایک ریوڑ بن گیا۔ وہ اچانک پھر میرے پاس آیا، اس نے آ کے جب مجھ سے مطالبہ کیا تو میں نے کہا تیری رقم میرے پاس امانت ہے، یہ جتنا ریوڑ دیکھ رہے ہو یہ سارا ہی تیرا ہے، یہ سارا ہی۔ اس نے کہا میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو، بھئی ایک دیہڑی لائی ہوئے تینے پیسے بن جاندے نے، میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں مذاق نہیں کر رہا، اصل میں یہ تیری ہی رقم تھی جس سے یہ میں نے مال خریدا اور پھر اللہ نے اس میں سے برکت عطا فرما دی۔ یا اللہ میں کسی دا حق نہیں رکھیا، جے تینوں عمل چنگا لگیا تے ساڈی زندگی دی بھی حفاظت فرما۔ دو باتیں یاد رکھنا۔ اور تیسرے نے کیا کہا، اے میرے اللہ تو جانتا ہے میں اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہوں، جب میں آتا ہوں اپنے جانوروں کا دودھ دھو کے سب سے پہلے ماں باپ کے سامنے رکھتا ہوں، جب وہ نوش کرتے ہیں تو پھر اولاد کو دیتا ہوں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں کام کاج سے واپس گھر پلٹا تو میں نے اپنے جانوروں کا دودھ نکالا اور ماں باپ کی خدمت میں جب حاضر ہوا تو میرے ماں باپ سو چکے تھے۔
میرے بچے کہتے رہے ہمیں دودھ پلا دیں، لیکن میں اس بات پہ باضد تھا کہ پہلے ماں باپ کی خدمت کروں گا پھر تمہاری بات سنوں گا، پہلے ماں باپ کی سیوا۔ یا اللہ اگر یہ عمل تیری بارگاہ میں مقبول ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ حضور فرماتے ان تینوں نے جب اپنے نیک اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے، پتھر سارے ہی ہٹ گیا، پتھر سارے سر گیا۔ ہر بندہ کہتا ہے بڑی ٹینشن ہے، ہر بندہ کہتا ہے حق کھا رہے ہیں ہم۔ حدیث کے لفظ تو بتا رہے ہیں کہ اس نے ایک ہی مزدوری بھی نہیں رکھی تھی، ہم نے کتنوں کے کھائے ہیں، ہم نے کتنوں پہ جناب قبضہ کیا، اور پھر ہم کہتے ہیں ہماری ٹینشن نہیں جاتی، ہماری جناب ہم ماں باپ کو ستاتے ہیں اور کہتے ہیں ٹینشن نہیں جاتی۔ کہاں جائے گی بھائی، کہاں جائے گی؟ آپ کی پریشانیاں تب جائیں گی، گناہ سے ہم خوف زدہ نہیں ہیں، ماہ مبارک کا ادب و احترام ہم نہیں کر رہے، بے دریغ سب کچھ ہو رہا ہے، اللہ کی پناہ کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں واقعی آپ کی دعائیں قبول ہوں تو آ جائیں، ذرا مہربانی کریں اپنے۔ جب میں کہتا ہوں الہی میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے پہلے اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ جب میں کہتا ہوں الہی میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ ہم خود کو تو سنواریں، خود کو تو دیکھیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کی، اس عنوان سے یہی بات عرض کر کے سمیٹتے ہیں، یا اللہ میرا جنت میں رفیق کون ہوگا، یعنی جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا، میرا ہمسایہ کون ہوگا؟ فرمایا وہ فلاں فلاں علاقے کا ایک قصائی ہے، اے میرے کلیم وہ تیرا ہمسایہ ہوگا۔ تو جناب کلیم کے دل میں یہ بات آئی، میں اللہ کا نبی کلیم اور میرا ہمسایہ ایک قصائی ہوگا۔ خیر چلے گئے، عطا پتہ پوچھا، اس کی دکان پہ گئے تو کہا میں تیرا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ کہا جی آ جائیں، بسم اللہ جی، میں حاضر ہوں جی، آئیں بسم اللہ۔ خیر بتایا نہیں ہے، تعارف نہیں کروایا۔ وہ قصائی نہ جو اچھا اچھا گوشت تھا وہ اتار کے نہ اس کو سائڈ پہ کر لیتا، باقی دے رہا ہے، فروخت کر رہا ہے۔ جناب کلیم اللہ کے دل میں یہ بات آئی کہ یہ کیا کر رہا ہے، یہ میرا رفیق جنت ہے۔ خیر شام کو دکان بند کی، وہ جو اچھا سا گوشت اس نے رکھا ہوا تھا جناب کلیم کو ساتھ لیا، وہ گوشت ساتھ لیا، گھر گئے۔ گھر جا کر سب سے پہلے اس نے اس کو نرم کیا، پکایا۔ جب نرم کیا پکایا تو قریب اس کی امی تھی جو بوڑھی اور بیمار تھی بیچاری، جو بیچاری بیمار تھی، اور اس کی بارگاہ میں جب حاضر ہوا نا تو وہ نرم نرم بوٹیاں جو کی ہوئی تھیں وہ اپنی ماں کو کھلاتا ہے، سیوا کرتا ہے، خدمت کرتا ہے۔ ماں نے جب کھانا کھا لیا تو ہاتھ اٹھا کے کہا یا اللہ میں اپنے پتر سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا، یا اللہ میں راضی ہو گئی ہوں۔ اور اگلے جو لفظ تھے ماں کی دعا کے، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں دعا کرتی ہوں میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا ہمسایہ بنا دینا۔ ایک ہی دعا میں دو چیزیں مانگ لی ہیں ماں نے، پہلے کہا میں راضی ہوں، اور سن لے جس کی ماں اور باپ راضی ہیں عرش والا بھی راضی ہے۔ حضور فرماتے ہیں 500 میل کی مسافت سے جنتی کو جنت کی خوشبو آئے گی، 500 میل کی مسافت سے جنتی کو جنت کی خوشبو آئے گی۔ لیکن حضور نے ساتھ یہ بھی فرمایا ماں باپ کا نافرمان، شرک کرنے والا، احسان جتلانے والا، ان کو یہ خوشبو بھی نہیں آئے گی، ان کو یہ خوشبو بھی۔ کتنے بدبخت ہیں لوگ۔ حضور فرماتے ہیں ماں باپ کو گالی نہ دو۔ عرض کی یا رسول اللہ کوئی اپنے ماں باپ کو کیسے گالی دے گا؟ سرکار فرماتے ہیں جو تو کسے دے ماں پیوں نو گالی دیں گا، جواباً نو تیرے ماں پیوں نو گالی دے گا، تے پہلے اپنی زبان ہی بند کر لو، پہلے خود ہی سوچ لو کہ میں گالی دوں گا تو گالی کا جواب گالی آئے گا نا جی۔ چلو تسی وڈے ہو، تساں 10 کڈیاں انہیں ایک کڈ لئیے، لیکن جواب تو آیا نا، جواب تو آیا نا۔ آقا علیہ السلام کے غلاموں ذرا آؤ اپنے اعمال کو پرکھیں، ذرا سوچیں۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ دیکھ رہے ہیں سارا ماجرا۔ قصائی نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی طرف توجہ کی، عرض کی حضور میری ماں یہ بڑی سادہ ہے، میں روز خدمت کرتا ہوں اور یہ روز مجھے یہی دعا دیتی ہے اللہ میں اپنے بیٹے سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا اور اس کو موسیٰ کا ہمسایہ بنانا۔ حضور ناراض نہ ہونا، کہاں میں، کہاں اللہ کا نبی موسیٰ، کہاں مجھ جیسا، کہاں رب کا پیغمبر۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے خاموشی توڑی اور فرمایا تجھے مبارک ہو، اللہ نے تیری ماں کی دعا کو قبول کر لیا ہے، اور یہ دیکھ تیرے گھر میں اللہ کا موسیٰ کلیم آیا ہوا ہے، رب کا کلیم تیرے گھر میں آیا ہوا ہے۔ ماں باپ راضی ہوں تو ان سے جو دعائیں نکلتی ہیں نا ان کی زبان سے، عرش والا وہ قبول فرماتا ہے۔ اور سرکار فرماتے ہیں کہ عرض کی یا رسول اللہ اگر ماں باپ فوت ہو جائیں تو کیا کریں؟ ان کے ساتھ نیکی کر سکتے ہیں؟ کہا فرماتے ہیں کیوں نہیں، ان کا جنازہ پڑھو، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو، یہ حضور کا فرمان ہے۔ ہمیں یہاں بھی پھنساتے ہیں یار، تسی سال بعد مانگ دے ہو، تسی مہینے بعد مانگ دے ہو، تسی روز مانگ دے ہو، یہ حضور کی حدیث مبارکہ ہے، باحوالہ بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ سرکار فرماتے مغفرت کی دعا کرو اور ان کے بھائی بہنوں کے ساتھ
ماں باپ کے، بھائی بہنوں کے ساتھ، ان کے عزیز و اقربا کے ساتھ جب تم نیکی کے ساتھ پیش آؤ گے، اللہ اس کا صلہ بھی تمہارے ماں باپ کو دے گا۔ اور یہ سمجھ لینا کہ تم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کی ہے، حسن سلوک کے ساتھ تم ان کے ساتھ پیش آئے ہو۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔